بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مساواة فاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. مذکورہ آیات کے اندر بنی اسرائیل کی خباثتوں کو بیان کیا گیا. ان کی خباثتوں میں سے ایک خباثت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے احکامات میں سے جو ان کے لیے آسان ہوتا تھا اس کو مان لیتے تھے اور جس میں ان کے لیے دشواریاں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور بھی بہت ساری ان کی قباحتیں، انبیاء اکرام کا قتل کرنا اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے، جنگ جدال قتال، یہ سب ان کی خباثتیں تھیں. تو اس میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توریت دی، کتاب دی، تو اللہ نے ان سے اقرار لیا کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. تو انہوں نے مان لیا، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو پھر بعض پر عمل کر لیتے جو آسانی لگتی اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو ان احکامات میں سے اللہ نے توریت میں ان کو ایک ساتھ 3 حکم دیا تھا اور ان سے اس پر عہد بھی لیا تھا. تو 3 حکم کیا ہیں؟ ایک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، لڑائی اور جھگڑے نہیں کرنے، پہلا حکم. اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تم کسی کو ملک سے باہر نہ بھگانا، کیونکہ یہ ان کی صفت تھی کہ لڑائی جھگڑے پہ اترتے اور جو کمزور ہوتا اس کو مارتے پیٹتے اور اس کے گھر بار کو لوٹتے اور اس کو جلا وطن کرتے. اللہ نے اس سے منع کیا. اور تیسرا حکم جو اللہ کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی شخص، بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اگر دشمن کے ہاتھ میں پھنس گیا، قید ہو گیا، تو تم فدیہ دے کر اس کو چھڑا دو. یہ 3 حکم تھے. مگر انہوں نے تینوں حکم کو نہیں مانا، بلکہ بعض کی اتباع کی اور اکثر کو چھوڑ دیا. اسی کا تذکرہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور تم نے اس پر اقرار بھی کیا اور تم اس بات کو جانتے بھی
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. پھر بھی تم جان بوجھ کر بھی ایک دوسرے سے قتل کرتے رہے، ایک دوسرے سے جھگڑے لڑائی کرتے رہے اور ظلم اور زیادتی کرتے رہے اور ملک بدر کرتے رہے، جو مغلوب ہو جاتا اس کو جلا وطن کرتے رہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مل کر کمزور اور مخالف کی طرفداری کرتے رہے نافرمانی اور سرکشی کے ذریعے. وہی آتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراج. تو دو چیزوں پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا. اللہ نے منع کیا تھا کہ تم قتل و قتال نہیں کرو گے آپس میں، اس سے وہ باز نہیں رہے. اور اللہ نے یہ بھی منع کیا تھا کہ تم کسی کو ملک سے نکالو گے نہیں، اور وہ اس پر بھی نہیں رہے، اس کو بھی نہیں. وہی آتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراج. ایک صفت جو تھی، جو حکم تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جب کوئی بنی اسرائیل دوسرے کے ہاتھ میں قید ہو جائے تو تم اس کو فدیہ دے کر چھوڑا دیتا. چونکہ مذہبی اعتبار سے وہ تمہارا دینی بھائی ہے تو اس کو وہ کرتے تھے. حالانکہ نکالنا تو ان پر حرام تھا، اللہ نے منع کیا تھا، اس پر ان کا عمل نہیں ہوا. اور اس چیز پر وہ عمل کرتے تھے. جب ان کو پوچھتے تھے، کوئی لوگ پوچھتے تھے کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تو وہ یہی کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑایا جائے فدیہ دے کر. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو تمہاری حالت یہ ہوئی کہ تم کتاب کے بعض حکموں پر عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تمہاری کیسی ایمانداری ہے؟ جب عمل کرنا ہے تو پورا کرنا، آدھے پر عمل کرنا اور اکثر کو چھوڑ دینا، یہ کون سی ایمانداری؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم. تو تم میں سے جو شخص ایسی کردار کو ادا کرے گا، جو ایسی حرکتیں کرے گا، اس کے لیے سزا کیا ہوگی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا. دو سزائیں کہ دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن اسے دردناک عذاب کو سہنا پڑے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا. اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے. یہودی جو تھے، جس میں تذکرہ یہ مدینہ کے اوس اور خزرج دو قبیلے، یہ آپس میں بہت زیادہ لڑائی اور جھگڑے کرتے تھے. بہت زیادہ ان میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، لوٹ مار قتل و غارت گری. حتیٰ کہ جو کمزور شخص ہوتا اس کو مار دھاڑ کر ملک سے نکال دیتے، اس کے مال پر قبضہ کر لیتے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، اس کا گھر لوٹ لیتے. اللہ نے اس چیز سے ان کو منع کیا، لیکن وہی قیدی یہ ایک دوسرے میں آپس میں پٹتے تھے، پٹاتے تھے اور قتل بھی ہوتے تھے. بڑا عجیب لگتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ وہ صفات جو یہودیوں میں تھی جسے ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم ایمان والوں میں موجود ہیں. ایمان والا یہ آپس ہی میں لڑتے مرتے کٹتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچ دکھانا، ایک دوسرے کو کمزور کرنا، یہ تو بالکل عادت ثانیہ بنی ہوئی ہے آج ہم سب. اللہ نے یہ صفت بنی اسرائیل کے اندر تھی، اللہ نے اس سے ان کو منع کیا تھا کہ تم اس طرح نہیں کرنا، یہ ظلم اور ستم کسی پر نہیں کرنا. حالانکہ ہم مذہب ہونے کے اعتبار سے ہر ایک شخص دوسرے کا خیرخواہ ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے. اور یہی بات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ دیکھو، جس طرح ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں ایک باڈی کے جسم کے، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیرخواہی دیکھو
کہ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. جسم کے کسی ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومنین کو ایسے ہی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے. المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله. کہ تمام مومنین ایمان والے ایک جسم ایک جان کی طرح ہے. ان اشتكى عينه اشتكى کہ جسم کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اگر آنکھ میں درد محسوس ہوتا ہے تو سارا بدن درد محسوس کرتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. اگر سر درد سے پریشان ہوتا ہے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے. تو کسی ادنا سے مسلمان کی پریشانی پر پورے عالم کے مسلمان بیتاب اور بے چین ہو جانا چاہیے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. مگر ہماری جو کیفیت ہے حدیث کے بالکل برخلاف ہے. جب ہم اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں اور یہودیوں کے کیفیت کو سامنے رکھتے ہیں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ فرق کچھ نہیں دکھ رہا ہے. نہیں دکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگی؟ پھر دنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا کیا تھی یہودیوں کے لیے کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے. کیا اللہ نے ہمیں نہیں منع کیا ہے؟ کیا صرف یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے یہودیوں کے لیے یہ جو احکامات تھے کہ ایک دوسرے سے قتل و غارت گری نہ کرو, ایک دوسرے سے نہ لڑو نہ جھگڑو. کتنی جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. کہ برائیوں کے اعتبار سے ہو, غیبت کے اعتبار سے ہو, چغلی کے اعتبار سے ہو, برے لقب کے اعتبار سے ہو, ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق اڑانے کے اعتبار سے ہو, ایمان والوں تم ان ساری چیزوں سے اجتناب کرو. مگر یہ ساری صفتیں ہمارے اندر بنے. تو یہ صفت یہودیوں کی تھی کہ وہ آپس میں خوب لڑتے تھے, مرتے تھے, کٹتے تھے. اور پھر جب ایک دوسرے قبیلے کو مضبوط قبیلہ قیدی بنا کر کسی کو لے جاتا تو پھر فدیہ دے کر انہی سے وہ چھڑا دیتا. تو اس پر تو عمل تھا. کیا کرے, ہمارا ہی بھائی ہے, ہماری ہی قوم کا ہے, اس لیے چھڑا لیتے. پہلے سب کچھ کر دیا, مار دھاڑ, لڑائی جھگڑے, ذلیل رسوا, سب کچھ کر دیا. پھر اس کے بعد ہمدردی دکھانے جاتے ہیں. تو یہ صفت آج ہم میں نہیں ہے. تو یقین جانو من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو اسی کے ساتھ میں حشر بھی ہو. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جھگڑے, لڑائی, قتل و قتال, فتنے اور فساد, ان میں کون ڈوبا ہوا تھا؟ یہ یہود ڈوبے ہوئے تھے. اور وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھو اور کمپیئر کرو ہماری صفات سے ایک دوسرے جو ہے آج ہم میں معاشرے میں جو ہمارے حالات ہیں, تو کچھ فرق دکھ رہا ہے؟ فرق تو کچھ نہیں دکھ رہا. تو پھر اس کی سزا کیا ہوئی ان کے لیے کہ اللہ کے بعض حکموں کو تو انہوں نے مانا اور اکثر کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ. دنیا میں ذلت اور رسوائی ان پر طاری کرنا ہے. مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے, رسوا ہو رہا ہے, پٹ رہا ہے, پٹا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے. مسلمان اپنے کردار پر کیوں نہیں غور کرتا؟ جب صفات ہمارے یہود و نصارہ کے ہوں گے تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ کا یہ حکم صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے, یہ امت محمدیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. جب ایمان لانے سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے بالکل کنارے پر. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا. پھر ایمان جیسی دولت دینے کے بعد اگر صفات محمدی کے بجائے، صحابہ کی صفات کے بجائے صفات اگر ہمارے یہود اور نصارہ جیسے ہوں گے، بنی اسرائیل کے نافرمانوں جیسے ہوں گے، تو پھر لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو دو سزائیں ہمارے لیے بھی، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی دردناک عذاب. بنی اسرائیل کو اللہ نے اس سے روکا تھا کہ جھگڑے لڑائی نہ کرنا، فتنہ فساد سے بچنا، مگر انہوں نے وہی کیا جس کا اللہ نے ان کو منع کیا تھا. جس چیز اور بعض پر ایمان لے آئے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لائے. تو کیا ہم بعض قرآن کے احکامات پر عمل کر کے اکثر کو چھوڑ دیں گے تو نجات مل جائے گی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ کے جو احکامات ہم پر فرائض اور واجبات ہیں ان سب پر پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بعض کو ہم نے ادا کر دیا اور اکثر کو چھوڑ دیا. تو اللہ کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب، کہ چند حصوں پر کتاب کے تم ایمان لاتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے. کیسی ہے ایمانداری ہے؟ وما جزاء من یفعل ذلک، اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو اس طرح کی حرکتیں اور خباثتیں کرے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت کا عذاب یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں مبتلا. اور اللہ تو ہمارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. جو کچھ کر رہے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہارے گھات میں لگا ہے. کتنی خطرناک آیت ہے. بزرگان دین اکابرین اس آیت کو جب پڑھتے تھے تو کانپ اٹھتے. کتنی سخت آیت. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. آگے اللہ فرما رہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے بدلے آخرت کے بدلے زندگی کو، دنیاوی زندگی کو خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی ان کی مدد کی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بدماشی اور شرارتی کو بیان کیا. ان کی عادت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. بنی اسرائیل ان کے اندر لڑائی جھگڑوں کے علاوہ ایمانداری ان کے اندر نہیں. یہودیوں کے اندر امانت داری ان کے اندر نہیں. امانتوں میں خیانت کرنا اور بے ایمانی کرنا یہ ان کی عادت ثانیہ تھی. ایمان والوں میں آج امانت داری ہے. آج ہم یہود و نصارہ کی صفات کو سامنے رکھ کر اپنے اندر کا جائزہ ہے کہ امانت داری آج ہم میں ہے. آج کوئی کسی کے پاس امانت رکھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ خیانت کر جائے، بات میں مکر جائے، ظلم کر جائے گا، کمزور ہے تو ہضم کر جائے گا. تو پھر ڈرے گا کیوں؟ اسے ڈر کہاں ہے؟ اگر اس کے اندر ڈر ہوتا اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا، اگر اس کے اندر ڈر ہوتا قیامت کے دن حساب دینے کا، اگر اس کے اندر ڈر ہوتا جہنم کا،
اور عذاب کا، جھگڑے کو سالوں سال چلاتے تھے، اور کمزور ہوتا تو اس کو بہت زیادہ دباتا اور اتنا اس کو دباتے کہ ملک سے باہر نکالتے، جیسے آج بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو ظالم طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو اتنا دباتے ہیں کہ محلہ چھوڑ دیتا ہے یا گاؤں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے عادت ہماری، لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جانتے تھے، آپ کی نشانیوں کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ کو جانتے تھے، مگر پھر بھی اس کو چھپاتے تھے، وہ حق کو چھپاتے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، تو پھر اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رسوائی کو مقدر کر دیا اور ذلیل اور خوار، اور بعضوں کو علاقے سے بھگا بھگا کر نکالا گیا، مار مار کر نکالا گیا۔ تو ایمان والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایمانداری، امانت داری اس کو اپنائیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ کی سیرت اور اخلاق میں سے سب سے اہم، انسان کے اندر سے اگر امانت داری ختم ہو گئی، ایمانداری ختم ہو گئی، تو رہا کیا اس کے اندر؟ کون سی چیز رہی؟ اور اللہ کے احکامات پر پورے عمل کریں۔ اللہ نے صرف جمعے کے نماز کو ہم پر فرض نہیں کیا، اللہ نے دن میں 5 وقت نمازیں فرض کی ہے، تو جمعے کے نماز ادا کرے کہ کون سی تیر مار دی؟ اللہ نے صرف رمضان میں گناہ سے بچنے کا حکم نہیں دیا، پوری زندگی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو رمضان آیا تو اللہ کے فضل سے بچ گئے تو بڑی بات ہے، لیکن صرف کیا رمضان ہی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا بچ گیا، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک انسان کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے۔ تو کتاب کے بعد حکم پر عمل کرنا، اکثروں کو چھوڑ دینا۔ اب جب غور کریں تو پھر یہودیوں کی صفات کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کچھ کمیاں نہیں دکھ رہی آج سوسائٹی اور معاشرے کے، کوئی چیز الامان والحفیظ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور قباحت کو بیان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو توریت دی، کتاب دیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کو ہم نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے بعد جو ہم حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں تو یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بیچ میں تقریباً 4000 انبیاء بنی اسرائیل، تقریباً 4000 انبیاء۔ تو یہ کرتے کیا تھے ہر ایک کے ساتھ؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دے کر بھیجے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا اور کوئی اللہ کا حکم لے کر آتا جو ان کے عادت کے مخالف ہوتا تو کیا کرتے؟ جھٹ سے اکڑ جائے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو پھر بعض ان میں سے ہوتے جو جھٹلا دیتے اور بعض وہ ہوتے جو نبیوں کو بھی قتل کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل انہوں نے کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل انہوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بھی قتل کے در پہ تھے، مگر اللہ نے ان کے ساتھ زبردست سیکورٹی پروٹوکول لگایا۔ حضرت جبرائیل کو ان کی پشت پناہی دی تھی، حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ کے ہمیشہ ساتھ رہتے تاکہ یہ یہود ان کو کہیں موقع پا کر قتل نہ کرتے، اور جب قتل کے در پہ ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرحال وہ ایک واقعہ لمبا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزات دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اللہ نے کئی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ مردے کو
یوں کہتے تھے قبر کے پاس کھڑے ہو کر قم بسم اللہ، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ ریت ہوتا ہے ریت، اس میں دیکھو پاؤں ڈال کر بچے کبھی گھروندے بناتے ہیں، تو ایسے ریت پہ اگر وہ نقش کرتے کسی پرندے کا اور اس پہ پھونک مارتے تو وہ چڑیا بن کر اڑ جاتی، کسی نابینا پر اگر ہاتھ پھیر دیتے تو بینائی آ جاتی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ کسی کوڑ کی بیماری والے اگر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا کوڑ پن اچھا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری بعض غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلاتے تھے، لیکن ان یہودیوں کی تو عادت ہی تھی کہ انبیاء کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا اور ہڑدھرمی کرنا۔ جیسے آج مسلمان اپنی زبان سے نبی کی سیرت، نبی کے کردار، نبی کے اخلاقیات اور شریعت کی اپنی زبان سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے، اپنے طور طریق سے، اپنے چال ڈھال سے اس کی یہ ساری حرکتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کھلے عام کو شریعت کا انکار کرتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب یہودیوں کی صفت ہے کہ نبیوں کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، ان سے جھگڑتے، لڑتے اور مار ڈالتے جو باتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ آج بھی جب حق بات کہی جاتی ہے تو اس امت کے اندر بھی ایسے امتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جنہیں بڑی کڑوی لگتی ہے۔ آج مجلس کے اندر کون سی خباثتوں کو بیان کیا جائے؟ جن خباثتوں کو بیان کیا جائے گا ان خباثتوں کے اندر ہم موجود ہیں۔ کوئی ایسی خباثت نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے اور امت اس کے اندر مبتلا نہ۔ نماز کو لے لو، نہ تو حساب نہیں، روزوں کو لے لو، حساب نہیں، زکوٰۃ بنیادی اصول بتا رہا ہوں اسلام، زکوٰۃ کو لے لو، ادا کرنے والا پورے علاقے میں ایمانداری سے کوئی ایک ہوگا۔ حج کو لے لو، فرض ہے، جانتا بھی ہے، کنجوسی اور بخیلی اسے یہ ادا کرنے نہیں دے رہی۔ یہ ساری چیزیں کہ جس میں انسان ہم اور آپ مبتلا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ساری خباثتیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو یہ گویا زبان سے انکار نہ کرے، لیکن اس کے حالات اور اس کی کیفیات تو بتا رہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر اسے ٹھکرا دیا، جان بوجھ کر ٹھکرا دیا۔ تو زبان سے انکار کرنے میں، جان بوجھ کر ٹھکرانے میں فرق کیا ہو؟ جانتا ہے نماز چھوڑنا حرام ہے، کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، جان بوجھ کر مؤذن کی اذان کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی بے عزتی کرتا ہے کہ اللہ نے ایک دن صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، 5 وقت فرض ہے، تو تم ہفتے کی نماز کو لے لیتے، باقی ہفتے بھر کی نماز کہاں ہے؟ ہفتے کے ایک دن اللہ تو روزی نہیں دیتا، دن کے 3 اوقات بلکہ 6 اوقات اللہ کھلاتا، دن بھر روزی کماتا، 10 منٹ اللہ کے حکم کے لیے نہیں نکل سکتا ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی خامیاں اور خرابیاں ہیں جو ہمارے افراد کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ تم میں سے بعض ان انبیاء کے باتوں کو تو جھٹلا دیتے اور بعض ایسے ہیں جو ان کو دشمنی اور عداوتوں میں قتل کر دیتے۔ یہ صفات تھی بنی اسرائیل کی جو اللہ کے احکامات سے ایسے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنے احکامات پر صحیح معنی میں عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ان واقعات سے قرآن پاک کوئی قصہ اور کہانی کے واقعات کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن پاک کوئی واقعات کو سن کر مزے لینے کی نعوذ باللہ کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کتاب کے اندر واقعات کو بیان کرتے ہیں یا مثالوں کو بیان کرتے ہیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، سدھار اور اصلاح کے لیے، تاکہ ہم ان بری صفتوں سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اچھی صفات کو اپنا کر اپنی دنیا بھی اچھی بنائیں، اپنی آخرت بھی اچھی بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اوامر کا پابند بنائے، نواہی سے اجتناب کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا